وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تو اس کرۂ ارض پر انسانوں کو اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری بات کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، میری خدمت کریں، بلکہ میں تو خود پوری کائنات کا رازق اور مالک ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، میں تو خود رازق ہوں۔ ذو القوۃ الامین، بڑی طاقت والا۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی بھی ہے اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں سب سے جو مشکل بات ہے، اس کو سمجھنے میں اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت سے مراد کیا ہے۔ عام طور پر ہم عبادت سے مراد یہ لیتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات کر رہا ہے، بات تو ٹھیک ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن یہ اس کا محدود مفہوم ہے، اس کا جامع مفہوم نہیں ہے۔ عبادت کا جامع مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم زندگی بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اس کا مفہوم کیا ہے، مکمل عبادت کسے کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا بلا شبہ ایک عبادت ہے، لیکن جامع مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا اور مولا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنا۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ کے حکم کو ماننا، اس کو اپنے قریب سمجھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ اس میں نماز روزہ تو آ ہی جاتا ہے نا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی ہے، اللہ کو سجدہ کر لیا ہے، اب ہماری عبادت اور اللہ تعالیٰ مسجد میں ہی ہے، ہم باہر آئیں گے جو مرضی کریں گے، یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ وہ رب کائنات یہاں موجود ہے تو بازار میں بھی ہے، آپ کی دکان پہ بھی ہے، آپ کے دفتر میں بھی ہے، اگر آپ جج ہیں تو آپ کے دفتر میں بھی ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے مالک سے پیسے لینے ہیں، اگر وہ کام آپ پورا نہیں کرتے تو پیسے تو حلال کے نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں
آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ ان کو کما کے لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ٹھیک بات ہے۔ دنیا میں ہر خامد، ہر باپ آپ کی اولاد کی، اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ میں کفیل ہوں، اپنی اولاد کو کما کے کھلانا میرا فرض ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، بچوں کو، بیوی کو پیسے دے رہا ہے، اگر اسے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں ایک اللہ کا حکم مان رہا ہوں کہ یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی جج کرسی پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے مقدمہ ہے، اس کو بڑی سفارشیں آتی ہیں، پیسوں کی بڑی آفر ہوتی ہے، بڑا دباؤ ہے، لیکن وہ جو سمجھتا ہے اس مولا کا حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، عدل کرو، یہی تقوی ہے۔ اگر وہ اس آیت کو سامنے رکھ کے اپنا فیصلہ کرتا ہے درہا تو وہ لے ہی رہا ہے نا، باقی اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی رشوت کے پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے اس آیت کے مطابق، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، اپنا مال بیچ رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی موجود ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو میری شاخ سے بھی قریب ہے، اگر میں کسی گاہک کو دھوکہ دوں گا، جھوٹ بولوں گا، کم تولوں گا تو جرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اس خیال کے مطابق اگر وہ اپنا کام کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عبادت کی تشریح کے سلسلے میں اگر میں یہ الفاظ بولوں تو میرا خیال ہے زیادہ بات واضح ہو جائے گی، جو کچھ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں واضح ہو جائے گا۔ اللہ کی غلامی، اللہ کی غلامی کا مطلب کیا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میں تو وہی کروں گا جو میرا مولا کہتا ہے، میں تو وہی کروں گا جو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتی ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اگر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ نماز پڑھنا بلا شبہ عبادت، روزہ رکھنا بلا شبہ عبادت، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اس کی غلامی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، باہر آ کے مسجد کے باہر آ کے بھی جھوٹ بھی بولتا ہے، دغا فریب بھی کرتا ہے، تو یہ عبادت نہ ہوئی، نماز تو نہ ہوئی، اس کی نماز کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سامعین محترم میں باتیں ذرا تلخ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہی اللہ کا منشا ہے کہ دنیا میں اس کرۂ ارض پر جو انسان رہتے ہیں نا، وہ میں نے پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ میری بات مانیں، عبادت کریں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات پیدا کی ہے اور کرۂ ارض اس کا حصہ ہے،
جس میں انسان رہتا ہے، تو باقی جو مخلوق ہے، جمادات کوئی حساب ہی کو نہیں، نباتات کا کوئی حساب ہی کو نہیں، حیوانات کا کوئی حساب ہی کو نہیں، اس کائنات میں قرآن پر بھی اور باہر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو اور جنوں کو کیوں کہا ہے؟ کیا باقی ساری مخلوق آزاد ہے؟ اس کو بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باقی ساری مخلوق سوائے جن اور انسان کے اللہ کی پہلے ہی عبادت کر رہی ہے۔ وہ فطرتاً پابند ہے اس بات کی کہ وہ وہی اپنا کردار ادا کریں گے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وہ تو پہلی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پہلی ساری بات گزار ہیں۔ مثلاً یہ سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور زمین کے ایک خاص فاصلے پر ہے، خاص وقت میں اس کا طلوع ہونا، اس کے ارد گرد زمین کا گھومنا، سورج خود بھی گھوم رہا ہے۔ یہ ساری جو وہ عمل کر رہا ہے سورج، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی تسبیح ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اختیار دیا ہے انسان کو اور جن کو، عبادت کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو بغاوت کر لے۔ یہ اور کسی کو اختیار نہیں ہے۔ کسی بھینس کو، کسی بیل کو، کسی بکری کو، کسی اونٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کام کرے جس کے لیے وہ پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ تو پہلے ہی پابند ہے نا، وہ اپنی فطرت کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو یہ اختیار دیا ہے، لو بھائی میں نے تمہیں پیدا تو کیا ہے بات کے لیے، آگے تمہاری مرضی، میری بات مانو تو میں تمہیں بخش دوں گا، جنت دوں گا، نہ مانو گے، بغاوت کرو گے تو کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے دنیا کا سارا نظام ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، دغا فریب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی اس کو پکڑا ہے؟ کبھی میں تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ آزاد ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسانوں کو اور جنوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے پابند اس لیے کیا ہے کہ ان کو اختیار بھی دے دیا ہے۔ باقی ساری مخلوق، کیا نباتات، کیا حیوانات، کیا جمادات، ساری کائنات، کیا فرشتے، وہ پہلے ہی پابند ہے۔ وہ تو سرے منہ انہیں راہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس عرض پر جہاں انسان رہتا ہے، جن پہلے آئے ہیں کہ انسان پہلے آئے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات پہلے پیدا کیے گئے، انسان بعد میں آیا ہے۔ وہ آپ کو بڑا مشہور واقعہ ہے نا، قرآن پاک میں 6-7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا تھا، وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتے، یہ ابلیس کہاں سے آ گیا؟
یہ میں یہاں عرض کر دوں کہ جو جن ہے، جو ابلیس تھا وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، سر تسلیم خم نہیں کیا تھا، وہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتے تو انکار کر نہیں سکتے، تو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو کہہ رہا ہے، جو جن کہاں سے آ گیا درمیان۔ یہ جن کا جو لفظ ہے نا، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ۔ تو یہ جو پوشیدگی کی صفت ہے نا، یہ جنات میں اور فرشتوں میں ایک جیسی ہے۔ فرشتے بھی پوشیدہ ہیں، جن بھی پوشیدہ ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو فرشتوں کی جماعت تھی اس میں جن بھی شامل تھا، وہ ابلیس تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا، میں اس بات پر پھر دوبارہ زور دے رہا ہوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، ہمیشہ انسان نے ٹھوکر کھائی ہے اللہ تعالیٰ کی بات کے سلسلے میں۔ یہ بڑا عام مسئلہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے بڑے شاندار طریقے سے، تعریض کہہ لیں یا ایک لطیف طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ اے میرے بندو، میں تو تم سے کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں مانگتا، میں تو بے نیاز ہوں، میں تو اس چیز سے پاک ہوں۔ تو اس میں جو نقطہ ہے نا سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں تم سے کوئی رزق مانگتا ہوں، تم سے کوئی کھانا مانگتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ؟ میں اس سے بے نیاز ہوں، میں تو خود رزاق ہوں، رازق ہوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے انسان نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے، کسی اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے مالک کی بجائے کسی طاقتور کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ کبھی کسی بندے کو عاجز روا مان لیا ہے۔ یہ نام نہاد جو پیر ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ تو تمہاری پابند ہے نا کہ تم ان کی تابع داری کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کو کھلاؤ پلاؤ گے، پیسے دو گے، شنی دو گے۔ اگر نہ دو گے تو پھر تو وہ پیر ہے ہی نہیں۔ دیکھو پیر اس بات کا پابند ہے، لوگ جو قبر میں جا کے حاجت روائی کی بات کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب قبر جو ہے یہ مجھے کچھ دے گا، یا جو زندہ آدمی ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مجھے دے گا، کوئی میری حاجت پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو تمہاری خدمت کے ضرورت ہے، ان کو ان کی خدمت کرو گے تو وہ پیر ہیں، نہ کرو گے تو وہ ان کی پیری تو ختم ہوگی۔ تو میں تو بے نیاز ہوں، ساری دنیا میرا انکار کر دے تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہوں، میں پھر بھی خالق اور مالک ہوں، پھر بھی رازق ہوں۔ سارے بندے مجھے مان لیں، میں پھر بھی رازق ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے اس بات کی کہ تم مجھے مانو یا نہ مانو۔ اگر مجھے ماننا ہے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے،
اگر نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، بار بار فرماتا ہے۔ میں چونکہ یہ آیت عبادت کے متعلق ہے، اور عبادت کو چھوڑ کر اللہ بندو نے عبادت کا مفہوم غلط سمجھ کے قبروں کی عبادت کی ہے، لوگوں کسی بندی کی عبادت کی ہے، تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے یہ جو لفظ ہے نا عبادت کے مقابلے میں شرک، میں اس سے پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، قبر پر جانا، قبرستان میں جانا یہ ضروری اچھی بات ہے، آپ کا حکم ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں، جا کے ان کے لیے دعا مانگیں، آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، اللہ یاد آئے گا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن جا کے جہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ جس قبر پر میں آیا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، نیک بندہ تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، تو اس سے میں مانگوں گا میری مراد پوری ہو جائے گی، یہ پلے درجے کا شرک ہے، زبردست گناہ ہے۔ دنیا میں جتنے مشرک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو پھر شرک کیسا ہوا؟ شرک یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی صفات میں دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کفار مکہ کی میں مثال دوں، قرآن پاک بھی آتا ہے، کیا وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے؟ مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے یہ بت ہیں، یہ بھی ہمارے حاجت روا ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا ہے کہ یہ ہماری حاجت پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سوال کرتا ہے، بھئی بارش کون برساتا ہے؟ تو قرآن پاک میں خود ہی اس کا جواب آتا ہے کہ کفار مکہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ تمہیں پیدا کسی نے کیا؟ تو قرآن پاک خود ہی وہ اس کا جواب دیتا ہے، یہ کفار مکہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے۔ مسئلہ کیا بنا پھر؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے تو مسئلہ کیا بنا؟ ہم انہیں مشرک کیوں کہتے ہیں، کافر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے اور کافر ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اس مسئلے پر انسان نے تاریخ میں ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں یہ دیکھ لیں، مسئلہ تو یہ تھا نا قبرستان میں جائیں، جا کے دعا مانگیں، اپنی موت کو یاد کریں، تو یہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ یہاں چند لوگ بیٹھ کے قبر پر اور انہوں نے کہہ دیا یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی قبر پر آؤ گے، چڑھاوا چڑھاؤ گے، ان سے مانگو گے تمہیں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہی کفار مکہ کرتے تھے۔ اب فرق کیا رہ گیا؟ خدا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا یہی شرک ہے نا۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے سامعین کرام، یہ باتیں بڑی تلخ ہیں لیکن ہیں حقیقت۔ یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، یہ بھرا پڑا ہے اس بات سے، بار بار ہر پارے میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے، بار بار یہ بات کہتا ہے کہ میری صفات میں کوئی بھی شامل نہیں ہے، کوئی بھی شامل نہیں ہے، میں ہی تمہاری قسمت کا مالک ہوں، میں ہی تمہاری قسمت بناتا ہوں، بگاڑتا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، مجھے چھوڑ کے تم کسی سے کیوں مانگتے ہو؟
اور یہی درس دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس سے مانگتا ہوں، تم بھی اس سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ نہیں کہا، کبھی بھی، وہ تو صاحب قرآن تھے، صاحب وحی تھے، کبھی یہ نہیں کہا اب بات آ گئی ہے میرے سامنے تو میں کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، امام الانبیاء، جب آپ کا وصال ہوا ہے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ کو قبر میں اتارا گیا، وہاں قبر بن گئی، 500-600 سال کے بعد روزہ بنایا، اس وقت نہیں بنا تھا۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے، اس وقت اس وقت آپ دیکھتے ہیں نا وہ گنبد خضرا، اس وقت نہیں بنا تھا، یہ بعد میں بنا ہے، کافی دیر بعد، صدیوں بعد۔ تو کوئی مثال نہیں ملتی اب صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون تابع دار تھا؟ وہ تو بار بار یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا ماں باپ پر قربان، آپ کے ایک اشارے پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اتنی عقیدت کہ پورے اپنے مس میں اور رگو پے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ہمیں اس بات کی کوئی اشاعت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، ہماری مشکل حل کر دیں۔ اتنے بڑے عاشق رسول، انہیں پتہ تھا کہ جو بات ہمیں سمجھا گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات ہو رہی تھی عبادت کے مفہوم کی، وہ میں نے اس کی تشریح کر دی ہے، اس کے ساتھ یہ جو شرک کا مسئلہ ہے نا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں سب سے بڑی ذات ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، سب سے بڑی ذات۔ اللہ کی کسی صفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل نہیں ہیں۔ اللہ تنہا اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا نظام چلانے کے لیے کہیں بیٹھ نہیں گیا ہے، کوئی تھک نہیں گیا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ واحد خود مدبر الامر ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہماری شارع کے قریب ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ سارے انبیاء نے، کیوں انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے نا، جو طاقتور چیز دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی صفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اسی دنیا میں لوگوں نے آگ کی پوجا کی، پیپل کی پوجا کی، کیوں؟ یہ طاقتور ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس رب کائنات کی وحدانیت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔
یہی درس ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا، اور یہی قرآن کا مرشا ہے، اور اسی بات کو قرآن پاک بار بار ذہن نشین کراتا ہے۔ جب آپ ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، سارے سجدوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، صرف ایک مولا کے سامنے سجدہ کریں گے، اسی کو حاجت روا مانیں گے، اسی کو مشکل کشا مانیں گے، تو زندگی تو آسان ہو جائے گی، زندگی تو آسان ہو جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔